ایک مجھے واقعہ یاد آیا. ایک اللہ والے تھے تو ان کے وہاں ایک خادم تھا. تو پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہو, کہ پہلے زمانے میں کیا ہے, ٹوائلٹ اٹھانے کے لیے بھنگن آیا کرتی تھی. گھروں میں اس طرح کی ٹوائلٹ ہوا کرتی تھی. بھنگن کیا, اس کو اٹھا کر اور کوڑے دان پہ پھینک آیا کرتی تھی. گاؤں دیہات میں اس طرح کا رواج تھا, شہروں میں بھی تھا, لیکن دھیرے دھیرے شہروں سے کلچر ختم ہوا. اب تو گاؤں دیہات میں بھی یہ چیز نہیں ہے. شاید کہیں کہیں یہ چیز اب بھی ہو, لیکن بہت کم ہے, نہ کے برابر ہے. تو وہ بندہ جو ایک کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا کرتا تھا, خانقاہ میں رہا کرتا تھا, خانقاہ میں ایک بھنگن آیا کرتی تھی اور وہ اس پر کیا ہے, غلط نگاہ ڈالتا تھا. وہ غلط اس پر نگاہ ڈالتا تھا. تو اس نے کیا ہے, شکایت کر دی, اس بھنگن نے شکایت کر دی ان خانقاہ کے جو اللہ والے تھے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ بندہ جو رہنے والا ہے یہ مجھ پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے, یہ مجھ پر کیا غلط نگاہ ڈالتا ہے. تو حضرت نے اس کی تربیت دیکھی کس انداز سے کری. حضرت نے کہا کہ یہ اس لڑکی پر, اس عورت پر غلط نگاہ ڈالتا ہے. تو حضرت نے اس کو کیا ہے, دست کی دوائیاں دے دی. اس کو کیا ہے, جمال گوٹا دے دیا کہ دو چار سے دست آ جائیں. اب جب اسے دست آئے اس عورت کو, تو اب ظاہر سی بات ہے دو چار دست آتے ہی حالت پتلی ہو جاتی ہے انسان کی, بالکل کیا ہے گالوں کی سرخی ختم, اور کیا ہے گالوں کیا ہے پیلا پن آ جاتا ہے. اب جب وہ دو چار دست آنے کے بعد میں بالکل ایسے چہرہ بالکل بیکار سا ہو گیا, چہرہ بالکل بیکار سا ہو گیا, مرا سا انسان مری مری سے ہو گئی. تو پھر اس کے بعد میں حضرت نے اس کو اس کے سامنے کیا کہ بھائی ذرا آپ اسے دیکھو. اب اس نے دیکھا تو ایک دم سے کہا یہ کون ہے, یہ تو بھوتنی سی لگ رہی ہے, یہ تو کیا ہے بھوتنی سی لگ رہی ہے. تو اب حضرت کیا ہے اس سے کہنے لگے کہ جاؤ اسے پاخانے میں لے جاؤ, اسے پاخانے میں لے جاؤ. اسے پاخانے میں لے جائے گا, اس سے کہا کہ یہ ہے جس سے تو محبت کرتا تھا, یہ جو اس کے جسم کے اندر پاخانہ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا, اب یہ باہر نکل گیا, اس سے تو محبت کرتا تھا, اس سے تو کیا ہے اس پاخانے سے محبت کرتا تھا. 4-5 مرتبہ سے دست آئے, اس کی کیا ہے چہرے کی چمک ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, اگر انسان کو دست ہو جائے, بڑا انسان کا گال اس کے چمک رہے ہیں, اور صبح سے شام تک 2 دن سے لوز موشن ہو جائے, چہرے کی کیا رنگت ختم ہو جاتی ہے, چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے, چہرے کی چمک ختم ہو جاتی ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو کیا ہے جس کے گال چمکا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انسان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, نہ تو دولت, نہ عزت, نہ شہرت, نہ مال, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انسان کبر اختیار کرے, بڑائی اختیار کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ عطا کی ہوئی ہے اللہ کی. دولت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی, مال ہے اللہ کا عطا کیا ہوا, شہرت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی, صحت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, خوبصورتی ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یعنی اس کے پاس کوئی چیز اپنی ایسی نہیں ہے جو کیا ہے وہ چاہ لے کہ بس یہ چیز مجھے کسی کو دینی نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ طے کر لے بھائی مجھے کیا ہے ہمیشہ خوبصورت رہنا ہے, کہ ایسا کر سکتا ہے انسان؟ یا کوئی انسان یہ طے کر لے مجھے تو کیا ہمیشہ جوان رہنا ہے, چاہے کیا میرے سارے پلاٹ بک جائیں لیکن میں جوان رہوں گا, ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. یا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زندگی پر کبھی غریب نہیں ہوں گا, میرے پاس جو مال ہے یہ ہمیشہ رہے گا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے بھی یہ پتا ہے کہ میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں یہ میری اپنی نہیں ہیں, ان پر اپنا اختیار نہیں ہے, یہ جب چاہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ انسان کے پاس جب چیزیں اپنی نہیں ہیں تو اسے اپنی کسی بھی چیز پر بڑائی اختیار کرنا, تکبر اختیار کرنا, یہ اسے زیب نہیں دیتا ہے. تکبر اور بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے. تکبر کس پہ زیب دیتا ہے؟ اللہ پر. بڑائی کس پر زیب دیتی ہے؟ اللہ پر. کیوں؟ اللہ کے پاس جو بھی چیزیں اس کی اپنی ہیں, اللہ کے پاس جو بھی چیزیں, جنت اس کی اپنی, دوزخ اس کی اپنی, یہ کائنات اس کی اپنی, یہ انسان اس کے اپنے, یہ سب کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی پیداوار ہے. تو اللہ پر بڑائی زیب دیتی ہے.